محترم سامعین، سورۃ الجن کا وظیفہ پیش خدمت ہے جو کہ انتہائی مختصر ترین اور شارٹ کٹ راستے سے آپ کو جنات تابع ہو سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سورۃ الجن آپ نے 220 مرتبہ پڑھنی ہے اور وہ ہر رات 11 دفعہ پڑھو گے۔ 20 راتوں میں آپ کا یہ عدد پورا ہو جائے گا، اور وہ اس طریقے سے کہ کسی بند کمرے میں رات کے وقت عشاء کے بعد، کسی بھی وقت عشاء کے بعد یعنی 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے یعنی تہجد کے ٹائم تک، صبح کی اذان کے وقت تک اس کا وقت ہے، اور 11 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھو گے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر آپ بند کمرے میں کسی جانماز پہ باوضو بیٹھ جائیں اور اپنے ارد گرد حصار بچھا دیں، یعنی کڑا مار دیں۔ اس حصار کے اندر جاتے وقت آپ نے 21 مرتبہ حسبی ربی جل اللہ پڑھنا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ کلام نہیں کرنا، فوراً حصار میں مشرق کے سائڈ سے داخل ہو جانا ہے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے فوراً ہی وہاں بیٹھ کے یہ تلاوت شروع کرنی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ 11 مرتبہ سورۃ الجن پڑھنی ہے، اور اس کا سسٹم اور طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ الجن آپ زبانی یاد کر لیں۔ جن لوگوں کو یاد ہے تو اچھا ہے، جو یاد نہیں کیے ہوئے وہ کسی قاری صاحب سے تلفظ کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ یاد کر لیں تاکہ صحیح الفاظ ہوں اور تلفظ کی ادائیگی بھی صحیح ہو۔ اس کے بعد آپ کو 20ویں دن رات کے وقت اسی 11 دفعہ پڑھنے کے بعد موکلات حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے ہی دن سے آپ کا کنیکشن جنات کے جہان میں آپ کا مل گیا اور ان کی توجہ آپ کو حاصل ہو گئی۔ جب دل کی تار ان کے ساتھ مل گئی تو وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ میرے ایک شاگرد کو 30ویں دن اور ایک بندے کو 16ویں دن حاضر ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر عمل نہیں کرنا۔ جب بھی وہ حاضر ہو جائیں اور آپ کے تابع ہو جائیں تو مختلف قسم کی باتیں کریں گے۔ پہلے تو خوفناک انداز میں آپ کو سلام کریں گے اور کہیں گے آپ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہنا ہے ہم آپ کی دوستی چاہتے ہیں۔ کس لیے ہماری دوستی چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنے مسائل اور مشکلات آپ کے ذریعے حل کروں گا، اور کسی ناجائز کام میں آپ کو دخل اندازی کا موقع نہیں دوں گا، اور کسی قتل ڈکیتی یا چوری میں یا ظلم زیادتی میں یا کسی کی حق تلفی یا بے انصافی میں آپ کو گناہ کا مرتکب نہیں بناؤں گا۔ تو وہ کہیں گے کہ پرہیزگار اور نیک صالح فرما بردار جنات ہوں یا بدکار اور غنڈے اور سرکش اور بدماش جنات۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ نیک، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والے صالحین۔ تو اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایک جن چاہیے یا 2، اور خبردار 2 سے زیادہ آپ نے مطالبہ نہیں کرنا، کیونکہ نقصان آپ کا ہوگا۔ ان کا قابو کرنا اور ان کی نشو و نما اور تربیت اور اسی طرح ان کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی ٹینشنوں میں اور پریشانیوں میں پھر پھنس جاتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو پھنسانا نہیں، 1 یا 2 جن طلب کریں، اور اسی چلے کے ذریعے آپ کو پھر جنات 2 آ جائیں گے۔ جب وہ سامنے ہو گئے تو انہوں نے خود ہی آپ کے سامنے ایک اسٹامپ پیپر، جس کو چیک بیلنس کہتے ہو، وہ سامنے کرنا ہے اور اس پہ انہوں نے سائن کرنا ہے۔ اس کا سمجھوتا اور مطالبہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ہمیں نافرمانی میں، ظلم و زیادتی میں یا کسی غلط کام میں جانے کا مشورہ نہیں دینا، اور آپ کی طرف سے یہ سمجھوتا ہوگا کہ ہم اس اقرار کے پابند ہیں، کبھی بھی کسی ظلم زیادتی میں، قتل خونریزی میں یا چوری ڈکیتی میں آپ کو نہیں دھکیلیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایک کوڈ بتائیں گے، ایک لفظ ہوگا جیسے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم یا سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی بھی آیت یا کوئی بھی لفظ ہوگا عربی کا، آپ کو بتائیں گے کہ ہماری حاضری کے لیے آپ نے اتنے تعداد میں یہ لفظ پڑھنا ہے، اور وہ کوڈ پھر آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتانا، اور کسی کے سامنے بلند آواز سے بھی نہیں کہنا، اور کسی کو یہ بھی انکشاف نہیں کرانا کہ میرے جنات تابع ہیں یا میرے پاس جنات آیا کرتے ہیں، یا جنات کے ذریعے میں کوئی چوری یا گمشدگی یا چور کا سراغ معلوم کرتا ہوں، یا خفیہ خبریں معلوم کرتا ہوں، یا ان کے ذریعے کوئی سامان اٹھواتا ہوں۔ جنات کا تابع ہونا کسی بندے پر بھی منکشف نہ کریں، کسی کو اطلاع نہ دیں، ورنہ نقصان آپ کا ہوگا۔ والسلام۔